سورہ عصر کی تلاوت کی ہے اور اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین ایک قسم کھاتے ہیں اور اس قسم کا آغاز اس طرح ہو رہا ہے والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، اور در حقیقت زمانہ خود اللہ رب العالمین ہے، یعنی کہ یوں کہا جائے کہ اللہ نے اپنی قسم کھائی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی زمانے کی، اور یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان قسم کیوں کھاتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بہت ساری قسمیں روایج پذیر ہیں۔ تیری قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، تیری پھپھو اور پھپھو کی بیٹی کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، رخساروں کی قسم، تیرے پاؤں کی عظمت کی قسم، ان گن لا تعداد قسم کی قسمیں ہمارے ہاں روایج پذیر ہیں۔ لیکن یہ جان کر آپ کو انتہائی حیرانگی ہوگی کہ اللہ رب العالمین کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کی قسم بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا تحلفوا بآبائکم ولا تحلفوا امہاتکم ولا تحلفوا باللہ۔ ماں باپ کی قسم کھانا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے باپ کی قسم نہیں کھاؤ اور نہ ہی تم اپنی ماں کی قسم کھاؤ، امداد، اور نہ ہی تم اپنے بزرگوں کی قسم کھاؤ، اور نہ ہی تم اللہ کی قسم کھاؤ۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 باتوں کا تذکرہ کیا: ماں باپ، بزرگ اور اللہ۔ وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ، تم اللہ کی قسم بھی نہ کھاؤ، إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ، مگر صرف اور صرف اس حال میں کہ تم اپنے معاملے میں کہ پورے کے پورے سچے ہو۔ یعنی کہ اللہ کی قسم کھانا بھی محض صرف اس وقت جائز ہے کہ جب تم اپنے معاملے کے اندر پورے کے پورے سچے ہو، 100% تم صحیح ہو، اور اگلے بندے کو یقین دلانے کے لیے تم اللہ کی قسم کھا سکتے ہو۔ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ، اگر تم سچے ہو تو اللہ کی قسم کھاؤ، اگر سچے نہیں ہو تو تمہیں اللہ کی قسم کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی اللہ قسم کھا کر جو بات ہمیں بتانا چاہ رہا ہے اس بات کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور کیا کہا کہ ان الانسان لفی خسر، حضرت آدم سے نوح سے محمد الرسول اللہ سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، چاہے وہ گورے ہوں یا کالے ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، عربی ہوں یا اجمی ہوں، جتنے بھی انسان آئیں گے وہ سارے کے سارے خسارے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں۔ ان الانسان، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے کے زمرے کے اندر ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے کے زمرے سے باہر ہیں کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں۔ یہ لوگ خسارے کے زمرے میں نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ایمان لا چکے ہیں اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کے زمرے کے اندر آتے ہیں، یہ خسارے سے باہر ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے خسارے کے اندر ہیں۔ اب اعمال صالح کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ۔ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کی 2 قسمیں ہیں۔ عمل صالح تو ہے لیکن خلاف سنت ہے، خلاف حدیث ہے عمل صالح لیکن خلاف سنت ہے، خلاف حدیث ہے۔ وہ کس طرح؟ مثال کے طور پر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں تہجد کا پابند ہوں،
میں اشراق کا پابند ہوں، میں چاش کا پابند ہوں، اوابین کا پابند ہوں، دیگر سنت اور نوافل کا پابند ہوں، لیکن جب جماعت کا ٹائم آتا ہے تو جماعت سے بھاگ جاتا ہے، یا جب مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس کا ٹائم پاس وائٹ ہاؤس میں ہوتا ہے یا پھر وضو خانے میں ہوتا ہے، کسی طریقے سے وہ ٹائم کو پاس کرتا ہے کہ تاکہ جماعت کا جو ثواب ہے اس سے اپنے آپ کو محروم کر لے، اور جب جماعت ختم ہو جاتی ہے پھر بعد میں آ کر اپنی فرض نماز پڑھتا ہے۔ اب فرض نماز پڑھنا اعمال صالح ہے لیکن خلاف سنت ہے۔ اب آپ کہو گے کہ یار امام صاحب ایک عمل صالح بھی ہے اور خلاف سنت بھی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا، وہ عمل صالح ممکن ہی نہیں ہے کہ جو خلاف سنت ہو۔ اب وہ بات میں جتنی آپ تہجدیں پڑھیں، جتنا سب کچھ پڑھیں، لیکن جب آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو پاؤں تلے رونیں گے جان بوجھ کر اور نیک اعمال کریں گے، تو کیا وہ نیک اعمال کہلائیں گے؟ ہر وہ عمل کہ جو خلاف سنت ہو، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایک کیٹیگری تو یہ ہے کہ ایمان لے کر آؤ اور عمل صالح کرو، کس کے مطابق؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق۔ یہ ایک بات۔ اعمال صالح کی دوسری قسم یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی بزرگ کو اپنا ولی تصور کر کے اس کی مریدی کے اندر زندگی کو بسر کرنا، پھر اعمال صالح کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، یا تو ایمان لے کر آؤ، زندگی کو اللہ کے رسول کے مطابق گزارو، اگر یہ ممکن ہے تو یہ کرو، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر کوئی بزرگ دیکھ لو، کوئی ولی دیکھ لو، کوئی کتب دیکھ لو، کوئی پیر دیکھ لو، کوئی فقیر دیکھ لو، اس کے ہاتھ میں غیبی یا پھر موجودہ دور کے مطابق بیعت کر لو۔ اب آپ کے اعمال جانیں، وہ پیر صاحب جانیں، اب اعمال کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو قسم ہیں۔ پہلی والی قسم تھوڑی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ایمان لانا ہے، اس کے بعد عمل صالح بھی کرنا ہے، اور انسان چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سستی اور غفلت کا مارا ہوا ہے، تو اعمال صالح کے اندر کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر شارٹ کٹ راستہ استعمال کرتے ہوئے دنیا سے جو بزرگ اللہ کے ولی اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے ہاتھ میں غیبی طور پر بیعت کر لیں اور انہیں کو اپنا سب کچھ تصور کر لیں، پھر اعمال جانیں اور وہ جانیں۔ یہ دوسری قسم ہے جو سب سے آسان ہے، اور یہ بات میں بڑے وثوق کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہوا میں تیر چلانے کے مترادف نہیں ہے۔ یہ بات کتب کے اندر بھی موجود ہے، آپ کا یوٹیوب پورا یہ بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے کہ بھائی اعمال صالح سے بچنا ہو تو کسی پیر کو اس کے ہاتھ میں بیعت کر لو، پھر تمہیں اعمالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انتہائی معروف اور مشہور کرامت، کیونکہ جہاں اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کی کرامتیں بھی ہوتی ہیں، ان کی حکایتیں بھی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بزرگ ہوں ان کی کرامتیں نہ ہوں، یہ نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے اندر اتنے اعمال کر کے جاتے ہیں کہ ان کی کرامتیں بھی قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہتی ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور اور معروف پیر ہیں جنہیں میں اور آپ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی قبر کو منور سے بھر دے، نور سے بھر دے، اللہ پاک کروٹ کروٹ ان پر اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے۔ یہ بہت ہی پائے کے ایک کامل جسے پیر کہا جاتا ہے، یہ الحمدللہ یہ پیر صاحب تھے۔ جب شیخ صاحب کا انتقال ہوا اور شیخ صاحب کو قبر میں جب دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہر قبر کے اندر دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر، سوال و جواب کرنے والے۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ شارٹ کٹ راستہ بتا رہا ہوں۔ تو ان کی قبر میں بھی دو فرشتے حاضر ہوئے سوال و جواب کرنے کی نیت سے۔ فرشتہ پہنچا، اس نے کہا کہ بھائی ہمارے سوالوں کا جواب دو کہ مر رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اب ظاہر ہے آگے اللہ کے ولی ہیں، آگے اللہ کے بزرگ ہیں، کوئی عام بندہ تو ہے نہیں۔
انہوں نے جلدی سے فرشتوں کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا. 2 فرشتے تھے, دونوں کے ایک ایک ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا کہ تمہارے سوالوں کے جواب تو میں بعد میں دوں گا, پہلے تم میری 2 باتوں کا جواب دو. تم نے 3 سوال کرنے ہیں, میں نے 2 سوال کرنے ہیں, لہذا تم پہلے 2 کا جواب دے دو, میں تمہارے 3 کا بھی جواب دے دوں گا. لگے ولی ہے نا جی. اب سر مجھے نہیں پتا کہ قبر کے اندر وہاں پر ویڈیو کس نے بنائی, آڈیو وہاں پر کیسے ہوئی, یہ پورا نقشہ کس نے کھینچا, میں اس سے واقف نہیں ہوں. البتہ جو چیزیں کتب کے اندر موجود ہیں اور جس طرح بیان کرتے ہیں علماء کرام, وہ آپ کے سامنے بیان کریں. ہو سکتا ہے اس دور میں بھی کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہو, اچھا گمان رکھنا چاہیے. بہرحال تمہارے 3 سوالوں کا جواب میں بعد میں دوں گا, پہلے تم میرے 2 سوالوں کا جواب دو. کہا کہ شیخ صاحب وہ کون سے سوال ہیں؟ کہا کہ تم نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں پڑھی جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوا, سلام کرنے سے پہلے اگر کوئی شخص تم سے گفتگو کرتا ہے, تم سے بات کرتا ہے, تو اس کی بات کا جواب نہ دو. تم نے سلام کیوں نہیں کیا؟ یہ پہلی غلطی فرشتوں سے کہا جا رہا ہے, یہ پہلی غلطی. اور دوسری غلطی یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی تخلیق کی تھی, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, جب انسان کو بنایا جا رہا تھا تو فرشتوں تم نے یہ کہا تھا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, کہ اللہ تو انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے, یہ تو قتل و غارت کرے گا, یہ تو خون ریزی کرے گا, یہ تو فساد کرے گا, تو تم ہوتے کون ہو یہ اعتراض کرنے والے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ یا اللہ اس انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اگر تیری حمد و ثنا ہی ہے تو یہ کام تو ہم لوگ کر رہے ہیں نا, تو تم نے یہ اعتراض کیوں کیا تھا؟ یہ 2 باتیں. جبکہ اللہ نے تمہیں آخر میں یہ بھی کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے ہی نہیں ہو, تو لہٰذا تم نے یہ اعتراض کیوں کیا؟ ان 2 باتوں کا جواب دو, اس کے بعد تمہارے 3 سوالوں کا میں جواب دوں گا. اب فرشتوں نے پہلے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کسی طریقے سے شیخ صاحب سے جان بچ جائے, لیکن آگے بھی بزرگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اتنے آسانی سے تھوڑی جان چھوڑنے والے ہیں. جب دونوں فرشتے ہمت ہار گئے تو کہا کہ شیخ صاحب ہم یہ فیصلہ اللہ کی عدالت میں لے کر جاتے ہیں, اللہ ہمارا یہ فیصلہ کرے گا. شیخ صاحب بھی ماشاءاللہ سمجھدار تھے, انہوں نے سوچا دونوں کو چھوڑا دونوں بھاگ جائیں گے, ایک کو چھوڑو ایک کو پکڑو. ایک فرشتے کو پکڑا, دوسرے کو کہا کہ جاؤ اب یہ معاملہ اللہ کے ساتھ طے کر کے آؤ. یہ فرشتہ اللہ رب العالمین کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ یا اللہ تیرے ایک برگزیدہ بندے سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہی ہونے والا تھا کہ اس نے میرے ساتھی کو دبوچ لیا ہے, ان کے یہ اعتراض ہیں اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے اور تمہارے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے, تو ہم لہٰذا اس معاملے کے اندر دخل انداز نہیں ہوتے ہیں, تم جانو تمہارے کام جانے. فرشتہ مایوس ہو کر دوبارہ شیخ صاحب کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ شیخ صاحب آپ بھی کچھ کرم کر دیں, اللہ رب العالمین اس معاملے میں دخل انداز نہیں ہونا چاہتے ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ کہا کہ کوئی تو حل ہوگا. اس فرشتے کو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جاؤ اللہ سے اس بات کا ایگریمنٹ کر کے آؤ, عہد کر کے آؤ کہ میرے ماننے والے قیامت کی صبح تک جتنے بھی آئیں گے, چاہے وہ میرے بیت شدہ ہوں یا نہ ہوں, بس مجھے مانتے ہوں, ان پر عمل صالح کی کوئی قید نہیں ہوگی, ان سے قبر کے سوال و جواب نہیں ہوں گے. اگر اللہ اس بات پر ایگری ہوتا ہے تو تمہاری جان چھوٹتی ہے, ورنہ مشکل ہو جائے گا کام. اب یہ فرشتہ دوبارہ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ یا اللہ تیرے اس بزرگ بندے نے, اس ولی نے تو یہ ڈیمانڈ رکھی ہے کہ میرا کوئی بھی ماننے والا ہوگا اس سے قبر کے سوال و جواب نہیں ہوں گے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ناممکن ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی ولی ڈیمانڈ کرے, کوئی مطالبہ کرے اور اللہ اس کو پورا نہ کرے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو لہذا اے فرشتوں تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ قیامت کی صبح تک جتنے بھی پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ماننے والے آئیں گے,
ان سے قبر کا عذاب، قبر کے سوال و جواب، اعمال صالح کی شرط ان سے اٹھا لی گئی ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو یار، ماشاء اللہ۔ ان سے یہ تمام شرائط جو ہے وہ اٹھا لی گئی ہے۔ جب اس فرشتے نے آ کر پیر صاحب سے یہ کہا کہ اللہ مان گئے ہیں اور اللہ نے یہ بات تسلیم کر لی ہے، تب جا کر اس بزرگ نے فرشتے کا ہاتھ چھوڑا۔ اب سر میرا یہ غالب گمان کہتا ہے کہ جاتے جاتے دوسرے فرشتے نے بھی کہا ہوگا چلو جان تو چھوٹ گئی، اب سوال ہی کر لیں، تو فرشتے نے جواب دیا ہوگا اللہ اللہ کر کے جان چھوٹی ہے، چھوڑو سوال جواب کو، چل بھائی نکلتے ہیں یہاں سے۔ یہ پہلی دوسری قسم ہے اعمال صالح نہ کرنے کے حوالے سے کسی پیر صاحب کا مرید بن جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب آئے ہم چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ میں نے بہت ہی خوبصورت کرامت آپ کے سامنے بیان کی ہے، آپ کی تھوڑا سا عقل کو ڈھنڈورنے کے لیے اور ذہن میں دل میں بات کو بٹھانے کے لیے۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، آدم سے لے کے نوح تک تمام کی تمام امتوں کو ختم کر دیا گیا تھا، پبلک کو ختم کر دیا گیا تھا، صرف نوح بچے تھے اور نوح کے ساتھی بچے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک سب کو ختم کر دیا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو دوبارہ پیدائش ہوئی ہے وہ نوح اور آدم ثانی کے نام، آدم اور نوح ثانی کے نام سے وہ جانے اور پہچانے جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کون ہیں؟ اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں، ولی بھی ہیں، اور اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے تقریباً 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی اور گنتی کے چند لوگ مسلمان ہوئے گنتی کے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین سے التجا کی کہ یا اللہ اب تو یہ مزید مانتے نہیں ہیں تو لہٰذا ان کے اوپر کوئی عذاب نازل ہو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، بڑی توجہ، جب اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا تو زمین نے پانی کو ابلنا شروع کیا اور آسمان نے پانی کو برسانا شروع کیا۔ جس اسپیڈ سے پانی آسمان سے برس رہا تھا اسی نوعیت کے اعتبار سے زمین سے پانی نکل رہا تھا۔ حکم دیا کہ بھائی کشتی بناؤ، لوگوں نے کہا پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کشتی کیا ہوا میں اڑے گی، مذاق بنایا اس طرح کا۔ لیکن جب اللہ کا حکم نازل ہو گیا، پانی نے برسنا شروع کر دیا، کشتی جب اس دریا کے اندر کود پڑی، چلنا لگی، تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک نقشہ قرآن مجید نے اس طرح کھینچا ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ آپ کبھی سیویو پہ گئے ہیں؟ کلفٹن سائڈ پہ، سیویو سائڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ سمندر کے کنارے پر ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی لہریں آتی ہیں، لیکن جب آپ جیسے ہی سمندر کے آگے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، تو لہروں کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے، لہریں بڑی بڑی آتی ہیں، جتنا آگے جائیں گے بڑی بڑی لہریں آئیں گی۔ تو قرآن ایک مثال بیان کرتا ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ جب وہ کشتی اس پانی کے اندر چلی تو اس کی لہروں کی جو مثال تھی وہ پہاڑوں جیسی تھی، اتنی بلندی پر وہ لہریں آ رہی تھیں۔ اچھا، جب یہ معاملہ دیکھا تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا۔ حضرت نوح نے دیکھا کہ ان کا لخت جگر، ان کا پیارا بیٹا ابھی دور کھڑا ہوا ہے، کنارے پر کھڑا ہوا، ان کو آواز دی، کیا آواز دی؟ کہ ارکب معانا، کہ تم میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا تم جاؤ، میں بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہاں پر پانی مجھے نہیں پہنچے گا، یہاں سے میں بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح فرماتے ہیں کہ قال لا عاصم اليوم، آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، الا من رحمہ، مگر جس پر اللہ رب العالمین اپنا رحم کر دے۔ ابھی گفتگو چل رہی تھی، وحال بینہما موج فکان من المغرقین، ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوئی اور نوح کا بیٹا جو ہے وہ غرق آب ہو گیا۔ کشتی چلی یہاں تک کہ جودی پہاڑ پر جا کر رکی۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کو حکم دیا کہ برسانا بند کر دو، زمین کو حکم دیا کہ جو ابلا ہے اس کو نگل لو، سارا ماحول صاف ستھرا ہو گیا۔ صاف ستھرا ہونے کے بعد جب عوام زمین پر اتری تو اللہ رب العالمین کو نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے پکارا، ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی۔ نوح نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ تو نے یہ کہا تھا کہ تیرے اہل میں سے، تیرے رشتہ داروں میں سے
میں کسی کو ہلاک نہیں کروں گا جبکہ میرے سامنے میرے نفس کا بیٹا جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اور تیرا وعدہ حق پر مبنی ہے، تو ہمیشہ صحیح مبنی پر فیصلے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قال یا نوح، اے نوح بات سنو، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے تھا ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال جو ہیں وہ غیر صالح ہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے متعلق مجھ سے سوال نہیں کرنا جس کے بارے میں تو جانتا ہی نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اگر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اس بات کی کہ ایسے سوال نہیں کرو جس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے، ورنہ تمہیں جہلاء میں سے کر دیا جائے گا۔ سر پوائنٹ کو نوٹ کریں، ایک طرف اعمال صالح کی شرط ہٹا کر کسی پیر صاحب کا مرید بن جانا اور اعمال صالح سے اپنے آپ کو بچا لینا، اور دوسری طرف اعمال صالح نہ ہونے کی وجہ سے نوح علیہ السلام کا اپنا ذاتی بیٹا ان کے سامنے ہلاک ہو گیا، اور نوح نے اللہ رب العالمین سے یہ التجا بھی کی، لیکن اللہ رب العالمین نے نوح کی اس بات کو رد کر دیا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ ہمارا جو یہ کانسیپٹ بنایا جاتا ہے، یہ جو ذہن بنایا جاتا ہے کہ کسی کا مرید بن جاؤ، کسی پیر صاحب کا تم مرید بن جاؤ، تمہیں اعمال صالح کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بھائی انبیاء کرام کے بیٹا ہلاک ہو گیا، انبیاء کرام کی بیویاں ہلاک ہو گئی غیر صالح اعمال ہونے کی وجہ سے، یہ انہیں نہیں بچا سکے۔ پر ذرا اندازہ لگائیے کہ جب انبیاء اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکتے ہیں، تو آج کل کے یہ بابا شابا لوگ جو پورا سال نہاتے نہیں ہیں، یہ امید ہے کہ آپ کو بچائیں گے؟ جن کی گردنوں کے اندر زنجیریں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، سالوں سال یہ نمونے نہاتے نہیں ہیں، ان کے بعد بندہ بیٹھ نہیں سکتا، بدبو آتی ہے، اسے ہم اللہ کا ولی تصور کرتے ہیں۔ اور چرس یہ پی رہے ہیں ماشاءاللہ سے، بھنگ یہ پی رہے ہیں، شراب یہ پی رہے ہیں، دنیا کے سارے غلط کام یہ کرے، ہم تصور کرتے ہیں کہ سب سے بڑا ولی یہی ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، یہ ہمارا ذہن غلط بنایا جاتا ہے۔ نجات کن لوگوں کی ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ خسارے میں نہیں ہیں بلکہ یہ بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ نیک اعمال نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، سر وہ سارے کے سارے خسارے کے اندر ہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعے بات کو کنٹینیو رکھیں گے۔ ایک چھوٹی سی ایک تحریر آئی تھی میرے پاس، سوچا اس کو آپ کے سامنے بیان کر دوں بس 2 سے 3 منٹ کے اندر۔ مصر میں ایک شخص نے عدالت کے اندر یہ درخواست دائر کی کہ میرا بیٹا مجھے ماہانہ خرچہ نہیں دیتا، یہ بھی حالیوں کی بات ہے۔ اس نے درخواست دائر کی کہ میرا بیٹا مجھے ماہانہ خرچہ نہیں دیتا۔ جج صاحب اس بات پر انتہائی غصہ ہوئے کہ بھئی یہ تو خرچہ دینا چاہیے، حق بنتا ہے، لہذا بچے کے نام پر نوٹس جاری کیا اور بچے کو مدعو کیا عدالت کے اندر۔ جج نے باپ سے پوچھا کہ تم ماہانہ کتنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں ماہانہ 1 دینار چاہتا ہوں، اس شرط پر کہ یہ بچہ ہر مہینے 1 دینار لا کر میرے ہاتھ پہ رکھے گا۔ صحیح ہے؟ 1 دینار، صرف 1 دینار، آج کے دور کے حساب سے 1 دینار۔ بیٹا بڑا حیران اور پریشان، کہا کہ جج صاحب، جج نے بیٹے سے سوال کیا کہ تم خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ تو بیٹا یہ کہتا ہے کہ جج صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میرا باپ میرے خرچے کا حاجت مند ہی نہیں ہے، میرا باپ خود مالدار آدمی ہے، خود تاجر آدمی ہے، لوگوں کے لیے اس کے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والا آدمی ہے، میرے خرچے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ جج حیران کہ یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا۔ جج نے باپ سے پوچھا کہ یہ بات صحیح ہے؟ اس باپ نے کہا کہ بالکل جج صاحب، میں مالدار بھی ہوں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والا بھی ہوں، لیکن مجھے ماہانہ 1 دینار لازمی چاہیے، اور وہ بھی یہ لا کر میرے ہاتھ میں رکھے گا۔ جج نے پوچھا وجہ کیا ہے، بات تو بتاؤ۔ باپ کہتا ہے کہ یار بات یہ ہے جج صاحب، میرا بیٹا کام کاج کی وجہ سے بڑا مصروف رہتا ہے، کئی دن ہو جاتے ہیں فون پر بات نہیں ہوتی، کئی مہینے ہو جاتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی، میں ترستا ہوں اس کو دیکھنے کے لیے، میری آنکھیں ترستی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو کسی طریقے سے دیکھ لوں، یہ اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ میری اس سے ملاقات نہیں ہوتی جبکہ میرا بیٹا ہی ہے۔ جج صاحب
انتہائی غصے کی حالت میں کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ بات مجھے پہلے بتائی بھی ہوتی تو میں تمہارے بیٹے کو قید کر دیتا، میں تمہارے بیٹے کو قید کرتا۔ باپ کہتا ہے کہ اگر بیٹے کو قید کریں گے تو تکلیف تو مجھے ہی ہوگی۔ سر اس چھوٹی سی یہ عربی عبارت تھی، اس چھوٹی سی عبارت سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے ہمیں دنیا کے اندر اپنے والدین کی باتیں کڑوی لگتی ہیں، پاس ہم نہیں بیٹھتے جا کر، ان کی نصیحتیں ہمیں چبھتی ہیں، کیا یہ روزانہ کی بے ٹیں 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 کرتا یا کرتی رہتی ہے، عجیب سا لگتا ہے۔ ماں باپ کے پاس ہم سے نہیں بیٹھا جاتا، تکلیف ہوتی ہے، کوئی نصیحت کرے ہمیں بری لگتی ہے، صحیح ہے جی۔ لیکن جیسے ہی ماں باپ دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہیں ان کے نام پہ صدقہ خیرات بھی ہو رہی ہے، مسجدوں میں بھی دے رہے ہیں، مدرسوں میں بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو بھی کھلا پلا رہے ہیں، کیا ہے؟ جب تک والدین حیات تھے ان سے ہم اکتاتے تھے، لیکن ان کے فوت ہونے کے بعد لوگوں کو کھلا پلا رہے ہیں، لوگ کھا پی کے سر ڈکار بھی نہیں مارتے ہیں، کھایا پیا اور گئے نکل گئے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد مساجد میں دینا، مدرسے میں دینا، سر اس سے بہتر یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ جب بھی گھر میں لوٹیں کام سے آتے ہوئے تھوڑے بہت فروٹ لے کر آ جائیں، کوئی جوس لے کر آ جائیں، اپنے ہاتھ سے کاٹ کر اپنے والدین کے ہاتھ میں رکھ دیں، اگر وہ نہیں پکڑ سکتے ان کے منہ میں ڈال دیں، کچھ وقت ان کے پاس بیٹھیں۔ یہ آپ کا بیٹھنا ان کے پاس ان کے دل میں آپ کے لیے اتنی جگہ پیدا کرے گا کہ جس کی انتہا نہیں۔ چاہے جائے کہ ان کے فوت ہونے کے بعد آپ لوگوں کو کھلائیں پلائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کی زندگی کے اندر، ان کی حیات کے اندر آپ انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلائیں، اپنے ہاتھوں سے پلائیں۔ اگر کھلا پلا نہیں سکتے تو کم سے کم ان کے ساتھ یومیہ کے بنیاد پر انہیں ٹائم ضرور دیں، کیونکہ وہ آپ کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ اور یہی کنڈیشن آپ کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آئندہ جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔